بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليفعل كما يفعل الإمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں آئے اور امام کسی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جو امام کر رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو جماعت کھڑی ہو چکی ہے، نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ اب پہنچا ہے، یعنی امام کو اس بندے نے شروع میں نہیں پایا، شروع میں کچھ حصہ نماز کا اس سے نکل گیا، مثلا رکوع تک پہنچا، رکوع نکل گیا، اب امام سجدے میں ہے یا رکوع سے اٹھ چکا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ میں ہے، یا سجدے میں چلا گیا، یا دونوں سجدوں کے درمیان ہے، یا اتحیات میں پہنچ گیا دوسری رکعت کی، تو امام کسی نہ کسی حالت میں تو ہوگا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کھڑا انتظار کرتا رہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور سے یہ رواج ہے کہ جب لوگ آتے ہیں اور آ کر اگر تو امام کو کھڑا ہوا پایا قیام کی حالت میں، پھر تو نیت کی اور ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو گئے، اگر رکوع میں پا لیا تو بھی جلدی جلدی سے پہنچے اور پہنچ کر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کی اور سیدھے رکوع میں چلے گئے۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کا پہلے قیام تکبیر تحریمہ قیام میں کہنی چاہیے اور رکوع کی تکبیر پھر الگ کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے۔ لیکن جو ہماری حدیث میں فی الحال زیر بحث آج کی حدیث میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی پہنچا ہے اس حالت میں کہ قیام بھی نکل گیا اور رکعت کا رکوع بھی نکل گیا، اب یا تو سمیع اللہ کہہ چکا امام، یا سجدے میں ہے، یا اگلی حالتوں میں سے کسی حالت میں ہے، تو لوگوں کا عام دستور یہ ہے کہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں اس بات کا کہ امام صاحب دوبارہ پلٹ کر قیام میں آئیں تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کہ جو سمیع اللہ ہو رہا ہے یا سجدہ ہو رہا ہے یا دو سجدوں کے درمیان قعدہ ہے یا تشہد ہے، التحیات ہے، اس کے اندر شامل ہونے کو لوگ جو ہے وہ عملاً نہیں ہوتے ایسا۔ تو آج کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ جب تم آؤ اور امام کو کسی حال میں بھی پاؤ، چاہے قیام میں ہے، چاہے رکوع میں ہے، چاہے سجدے میں ہے، تو تم بھی سیدھے اس کے ساتھ ہی چلے جاؤ، یعنی تکبیر تحریمہ کہو، تکبیر تحریمہ کہہ کر سیدھے سجدے میں چلے جاؤ یا سیدھے اتحیات میں بیٹھ جاؤ، لیکن یہ رکعت تمہاری نماز کی شمار نہیں ہوگی۔ جب رکوع نکل گیا تو رکعت تو نکل گئی، لیکن اس ایک عمل تمہاری زندگی میں اضافہ ہو گیا، ایک سجدہ تمہاری زندگی میں اضافہ ہو گیا، ایک تشہد کا اضافہ ہو گیا، ایک قومہ یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جو کھڑے ہونے کی حالت اسے قومہ کہتے ہیں، اس کا اضافہ ہو گیا، ایک جلسے کا اضافہ ہو گیا، جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اس کے اندر تسبیحات ہیں، اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے اور خود بذات خود وہ ایک عمل ہے، تو اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سنت طریقہ ہی یہ ہے کہ جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو پھر ہم شامل ہوں گے، نہیں، سنت یہ ہے کہ جیسے آئے ویسے ہی شامل ہو جائے نماز کے اندر، امام جس حالت میں بھی ہے۔ ہاں رکعت وہ شمار نہیں ہوگی لیکن ثواب اس کا مل جائے گا، اس عمل کا جس میں شامل ہوئے ثواب مل جائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، اس عمل کو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا یہی ذریعہ بن جائے، یعنی یہ سجدہ
جو اگرچہ رکعت نکل گئی لیکن پھر بھی امام کے پیچھے تمہیں سجدہ مل گیا تو اس سجدے کو معمولی نہ جانو، شاید یہی سجدہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ کے دربار میں انسان کا وہ عمل کام آتا ہے جو اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا، جو اس کی نظر میں کچھ اہمیت رکھتا ہے وہ شاید اتنا کام نہ آئے جتنا وہ عمل کام آتا ہے جو اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کئی سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، کہ جن کی بخشش راستے کے کانٹے سے ہو گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا تو اللہ نے اسی پر بخشش کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے کہ آدمی کے عام طور سے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی میں نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں انسان کا وہی عمل بڑا ہے جو اس کی اپنی نظر میں چھوٹا ہے۔ تو یہ اس عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے، جو ہی نماز میں شامل ہوں تو امام جس حالت میں بھی ہمیں مل جائے ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔